اب دیکھیں ابو ذر، یہ ایک بچی نے یا بچے نے نعرہ لگایا، آپ کو پتا ہے یہ نعرہ کیا ہے؟ میں نے کانپور کی مجلس میں ایک جملہ کہا تھا، اگر یہاں دوہرا کے میں آگے بڑھ جاؤں، کوئی کسی کی گارنٹی نہیں لیتا اس زمانے میں، مگر ذوالفقار بھائی ایک بچہ بھی یہ نعرہ اگر لگا دے تو ہم 7 نسلوں کی گارنٹی لے لیتے ہیں، چونکہ ہمیں پتا ہے کہ یہ نعرے کون لوگ لگا سکتے ہیں۔ درود پڑھیں محمد بس میرے عزیزان جلدی جلدی ختم کر رہا ہوں۔ تو یہ انسان کیا ہوا؟ بڑا ہوا، اب سوالات کرنے لگا، پوچھنے لگا، اب مقابلہ کرنے لگا، اب اس میں خیال آیا کہ میں اپنے استاد سے بھی بڑا ہوں، اپنے استاد سے بڑا ہوں۔ یہ ہمارے ہاں بھی ہے نا، وہ جو شاگرد جسے یاد نہیں ہو رہا تھا، وہ کئی سال فیل ہوا، نجف کا جو واقعہ ہے، وہ اپنے استاد کے پاس آئے بیٹھے، استاد نے کہا بھائی ایسا ہے، جس نے تمہیں خواب میں بسم اللہ پڑھائی ہے اس نے مجھے پوری الحمد پڑھائی ہوئی۔ یہ ہمارے ہاں بھی ہے، کبھی کبھی شاگرد یہ سوچتا ہے کہ صاحب میں زیادہ سمجھتا ہوں اپنے استاد سے، مگر اللہ نے یہ لفظ استاد میں بہت کچھ دے رکھا ہے۔ جب وہ کسی کو استاد بنا دیتا ہے تو پھر وہ اتنا محترم کر دیتا ہے کہ شاگرد چاہے اپنے زمانے کا استاد بن جائے لیکن اپنے استاد کا استاد نہیں بن پاتا۔ درود پڑھیں محمد تو یہ علم کی کیفیت آپ نے سمجھی کہ علم آپ کو پھر سوال کرنا سکھاتا ہے، اور خدا کی قسم میں نے بشریت کا اتہاس پڑھا ہے، سوال کی اجازت کہیں نہیں ہے۔ سوال ہے چپ رہو، تعریف کرو اور چلے جاؤ، توصیف کرو اور چلے جاؤ، سر جھکاؤ اور چلے جاؤ، رکوع تک آؤ اور چلے جاؤ، عزت کرو اور چلے جاؤ، نام کرو اور چلے جاؤ، القاب دو اور چلے جاؤ، سوال مت کرو۔ کیوں؟ سوال کرو گے تو بھرم کھل جائے گا، سوال کرو گے تو ان کے سامنے جو عزت کی ایک بہت بڑا مینارہ بنا ہوا ہے وہ بکھر جائے گا، سوال کرو گے تو ان کی آبرو ختم ہو جائے گی۔ بشریت کے اتہاس میں صرف ایک شخصیت ہے، علی ابن ابی طالب، جس نے کہا پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو، سوال کرو، سوال کرو۔ تو علی نے سکھایا سوال کیسے کرنا ہے، اور زینب نے سکھایا آواز کیسے اٹھانا ہے۔ آواز اٹھانا اور سوال کرنا، ایک کا تعلق دماغ سے ہے اور ایک کا تعلق شکتی سے ہے۔ آواز وہی اٹھاتا ہے جس کے پاس شکتی ہو، کمزور کبھی آواز۔ زینب نے دربار میں آواز اٹھا کے بتایا ہم شکتی شالی ہیں، ہمارے پاس طاقت ہے۔ اب تم ریسرچ کرو کہ طاقت کس کی ہے، فوج کی طاقت نہیں ہے، خدا کی دی ہوئی طاقت ہے۔ درود پڑھیں محمد بس میرے عزیزان، یہ انسان کے اندر کیفیت ہے، بتدریج یہ کیفیت باہر آتی ہے، یہ انسان پھر بڑا بن جاتا ہے۔ میں کسی دوسری طرف آپ کو ابھی لے کے جاتا لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا، میں پلٹتا ہوں واپس، اور اسی کا امام ہے، اسی کا امام ہے۔ اب اسے ڈھونڈنا ہے امام تو بہت آسان ہے، امام ڈھونڈنا جتنا آسان ہے اتنا تو کچھ ہے ہی نہیں۔ بھائی آپ کی کوالٹی ہے، آپ درخت لگائیں گے، ایک نہیں 10 لگائیں گے، 10 نہیں 200 لگائیں گے، 200 نہیں سارے شہر میں درخت لگا دیں گے، دوسروں کے پیسوں سے نہیں اپنے پیسوں سے لگا دیں گے، روز پانی ڈالیں، درخت ایک جگہ آ کے جو ہے وہ جوان ہو جائے گا، پھلدار ہو جائے گا۔ آپ کے بلانے سے آئے گا کیا؟ بھائی آپ نے لگایا ہے، کسی کا ہاتھ نہیں لگا ہے، آپ نے پانی ڈالا ہے، آپ نے بیج ڈالا ہے زمین میں، آپ کا بلانے سے آئے گا؟ نہیں آئے گا نا۔ مگر امام وہ ہے جس نے درخت لگایا نہیں ہوگا، لگایا کسی نے ہوگا، بلائے گا تو چلا آئے گا۔ آسان ہے، آسان ہے۔ جو بے زبان کو زبان دے وہ شاید انسان ہوگا، جو پتھر کو زبان دے وہ امام ہوتا ہے۔ واقعات موجود ہیں، امام باقر علیہ السلام نکل رہے ہیں،